نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی رجب المرجب کے اس عظیم اور بابرکت مہینہ میں ہم اللہ رب العزت کے حضور جمعۃ المبارک اس عظیم دن اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کا ذکر بجا لانے کے لیے یہاں حاضر ہیں. رجب المرجب کا مہینہ بڑی ہی برکتوں کا، بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے. اسے بھی کچھ شخصیات کے ساتھ بڑی خاص نسبت حاصل ہے اور کچھ شخصیات ان کا یوم وصال ہے اور کچھ کا یوم ولادت وہ اس ماہ مبارکہ کے اندر ہے. 6 رجب المرجب یہ یوم وصال ہے حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا، اور آپ ہی کا یوم ولادت بھی ہے 14 رجب المرجب کو اسی مہینہ کے اندر. اسی طرح اسی ماہ مبارکہ کے اندر حضور مولا کائنات مولا کل حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت بھی ہے 13 رجب المرجب کو. پھر اسی طرح سیدنا امام باقر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت یا یوم وصال وہ اسی رجب المرجب کے مہینہ کے اندر ہے. انشاءاللہ جب وہ مواقع آئیں گے تو ہم ان موضوعات پر پھر گفتگو کریں گے. آج میں مختصراً ابتداءً حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعارف پیش کر کے پھر انہی کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اپنی ایک بڑی جامع اور خوبصورت کتاب حسن ادب میں جمع فرمائی ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم لیں گے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فارس کا جو موجودہ ایران کا علاقہ ہے جہاں پہ اس علاقے کا نام ہے سنجر، سیستان کا بیسیکلی علاقہ، اور سیستان میں پھر ایک شہر کا نام ہے سنجر. سنجر کے شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ اپنے نسب کے اعتبار سے وہ حسنی حسینی سید ہیں اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھی ہیں اور آپ کے ہم عصر بھی ہیں. آپ ہی کے دور مبارک کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے. ابتداءً آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں اپنے علاقہ کے اندر وہیں پر حاصل کی. پھر بعد ازاں پھر آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر مختلف مشائخ سے آپ نے دینی علوم کے اندر مہارت حاصل کی، اور آپ نے جو بیعت کی یا سلسلہ طریقت کے اندر جس ہستی کو اپنا شیخ بنایا وہ خواجہ عثمان ہرونی ہیں، جن کو ہم عثمان ہارونی عمومی طور پر کہتے ہیں. وہ اصل میں لفظ شہر کا نام ہے ہرون، تو ہرون سے وہ خواجہ عثمان ہرونی ہیں، ہرونی. تو حضور خواجہ عثمان ہرونی کہ آپ خلیفہ اور آپ نے بیعت کی اور وہاں سے اس سلسلے کا اپنا خلیفہ سلسلہ طریقت کا آغاز فرمایا آپ نے. حضور خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ
نے حرم پاک کا ایک ابتدائی سفر فرمایا اپنے شیخ کے ساتھ، تو آپ کے شیخ نے آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا قبولیت کے لیے، تو وہاں سے اشارہ ہوا کہ ہمیں آپ کے اس معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ بعد ازاں آپ اپنے مرید کے ساتھ، جو آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں حضور خواجہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے جب حج کا سفر کیا اور آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے، تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو حکم ہوا کہ اے معین، آپ ہمارے دین کے معین ہیں، آپ کا نام ہے معین الدین، دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا، تو آپ نے جو خدمت بجا لانی ہے اس دین کی، وہ علاقہ جو آپ کے لیے چنا گیا ہے وہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ابتداً تھوڑا سا پریشان رہے کہ آپ کو اس علاقے کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں، آپ کو سفر کا بھی نہیں معلوم تھا، تو جب آپ سوئے تو بار دیگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور حضور خواب میں تشریف لائے، تو حضور نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کے لیے پردے اٹھائے اور آپ کو دکھایا جو اجمیر کا علاقہ تھا، وہاں پہ جو قلعے تھے، وہاں پہ جو صحرا اور اس کے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں، وہ آپ کو خواب میں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ بغداد گئے، بغداد سے پھر آپ ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں آپ نے سب سے پہلا پڑاؤ جو ڈالا وہ اس خطہ لاہور کے اندر آیا۔ اس خطہ لاہور میں حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری، سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا تب تک، تو حضور داتا صاحب کی بارگاہ کے اندر آپ نے یہاں پر تقریباً 1 ماہ، بعض روایات میں یا 40 دن، جس کو ہم چلہ کشی کہتے ہیں، وہ کی، جو ہم حضور داتا صاحب کے مزار کے ساتھ ہی وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ صاحب نے یہاں پر آپ اپنی چلہ کشی کی۔ تو آپ نے وہاں پر چلہ کشی سے بھی کوئی مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب سا کوئی عمل ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں اس 40 کے نمبر سے اس کو چلہ کہتے ہیں، چلہ کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے اس کا نام ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ قیام کرتے ہیں اور قیام کر کے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور انسان تنہائی میں مراقبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کو بیسیکلی چلہ کہا جاتا ہے، اور خصوصی عوارض و وظائف انسان کرتا ہے، تو اس سے کوئی اور کوئی الگ کام مراد نہیں ہے کہ چلہ کرنا پتہ نہیں کیا ہے، تو چلے کو بھی سمجھ لیں، وہ لفظ 40 سے چلہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر کہ موسیٰ تم وہاں پر ہمارے پاس آ جاؤ، تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان تنہائی میں گوشہ نشینی کے اندر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں وہاں پر قیام کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو 10 راتیں اور بڑھا لو، تو پھر 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر قیام کیا، تو اس سے یہ بزرگان دین نے اخذ کیا ہے کہ 40 راتیں انسان اللہ کے لیے خود کو خاص اور علیحدہ کر رہے اور اللہ کی میت کے اندر رہے، یعنی اور کچھ بھی نہ ہو، ایک انسان ہو اور ایک اس کا مولا رب ہو، وہ اپنے رب کے حضور مراقبہ کی حالت میں پیش ہوتا رہے، اس کو چلہ کہتے ہیں بیسیکلی۔ تو آپ نے حضور داتا صاحب کے یہاں پر قیام کرتے ہوئے جب چلہ کیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے پھر آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کا ہندوستان میں جو قیام ہے وہ اجمیر میں ہے۔ وہاں پر اس وقت کے جو حکمران تھے ہندوستان کے، راجہ پرتھوی راج، وہ اس وقت جو حکمرانی کر رہے تھے، ان کا وہ گڑھ بھی تھا، وہاں پہ قلعہ کے اندر ان کا قیام بھی تھا۔ یوں پھر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں لاہور سے پھر اجمیر گئے اور اجمیر میں ہی آپ نے قیام کیا، وہیں سے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا، اور پھر بڑے پیمانے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں جو آج کلمہ گو ہمیں ملتے ہیں تو وہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک اتنے برگزیدہ بندے کے صدقے سے دین اسلام کو اس خطہ کے اندر جاری فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ سورہ نحل کی تلاوت کی ہے، یہ ادب کے باب کے اندر کہ حسن ادب اب کس کو کہتے ہیں، کہ ادب زندگی گزارنے کے اندر
اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے میں، اپنے معاملات کو ادا کرنے میں، عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں، یا کسی بھی اپنی روٹین کے کام کو سر انجام دینے میں اس کو ہم نے کیسے بہتر انداز میں کرنا ہے، اس کام کے کرنے کا اچھا اور احسن طریقہ کیا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس کے ہم انشاءاللہ پھر ٹیکنیکل اور اصطلاحی اس کی ڈیفینیشنز کی طرف بھی آتے ہیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ خاص ہمیں ہماری زندگی کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا، فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، عدل کریں اور احسان کریں۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھا جائے تو یہ عدل کہلاتا ہے، اور اس کا الٹ ہے ظلم، یعنی جس چیز کی جو جگہ نہیں ہے اس کو وہاں پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ یعنی ایک مثال میں چھوٹی سی دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ مثلا ٹوپی کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ٹوپی کی جگہ ہے کہ اس کو سر پر رکھا جائے، اور اگر پہنی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کو کسی زمین پر نیچے نہ رکھا جائے بلکہ اونچی جگہ پر رکھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹوپی کے ساتھ عدل کیا ہے۔ اسی طرح جوتا ہے، پاؤں میں پہنا جاتا ہے، تو جوتے کی جگہ پاؤں ہے، سر نہیں ہے۔ جوتے کو اگر سر پر رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا، سر کے ساتھ بھی جوتے کے ساتھ بھی۔ اور جوتے کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کو پاؤں میں ہی پہنا جائے، اور جب اتارا جائے تو سلیقے کے ساتھ اس کو طریقے کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ جوتے کا عدل، یہ جوتے کے ساتھ ہم نے عدل کیا ہے، یہ عدل ہے۔ فرمایا کہ عدل کرو اپنی زندگی کے ہر معاملہ کے اندر، ہر معاملہ کے اندر۔ میں نے کہا کہ ادب اور عدل کا معنی یہ بڑے براڈر اسپیکٹرم کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو ادب کا لفظ ہے وہ فقط یوز ہوتا ہے احترام کے معنی میں، کہ ادب جو ہے وہ بڑوں کا احترام کیا جائے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ نہیں، ادب ایک اور اصطلاح ہے، بڑی وسیع اصطلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا۔ عدل کا معنی میں نے عرض کر دیا، فرمایا والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبرائیل امین، ایک حدیث مبارکہ میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، اور تیسرا پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایمان کے جواب میں شہادت کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ جملہ عبادات ہیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ اور احسان جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین حضور سے سوال کر رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے حضور جب کھڑا ہو، اب فقط نماز کی بات نہیں ہے، فقط نماز کی، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، عبادت بھی ہر وہ کام جو زندگی میں ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے، اس کو اگر نیت بدل لیں تو وہ عبادت کہلائے گی۔ ہم اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیکی کی نیت ہے کرنے کی، اور نیت پھر یہ ہو کہ میں اس سے رزق حلال کماؤں گا، اور رزق حلال اس لیے کماؤں گا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ محنت مزدوری کرنا، یہ جاب کرنا، یہ بزنس کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اب میں فقط لفظ عبادت اس معنی میں بولوں گا، یہ براڈ صرف نماز روزہ کے لیے نہیں۔ فرمایا جب تو اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو تو ایسے عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان حضور فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ کر سکے، اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ تصور کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔
اگر اس کیفیت میں نہ جا سکے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہو. اور ایسا بھی تھا. آج لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بابوں کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ رب کو دیکھتے یا رب سے کلام کرتے تھے. تو بابا یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے, بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, حضور نے ایک صحابی غالباً برا بن عازب تھے یا دوسرے ایک صحابی تھے, ان سے پوچھا کہ اے تم نے صبح کیسے کی, تم نے اپنی صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی صبح ایسے کی, اس حال میں کی کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. تو اولیاء میں سب سے اونچا اور بلند مقام تو صحابہ کا ہے. صحابہ بھی اللہ کے ولی تھے. آقا علیہ السلام کے صحابی تو تھے, صحابی ہم انہیں کہتے ہیں حضور کی صحبت کی وجہ سے, وگرنہ تو وہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے دوست تھے. ان سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح ایسے کی کہ گویا میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے اس رب کو دیکھنے کا معنی. تو فرمایا احسان یہ ہے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہو, یا یوں کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور دوسرا احسان کا معنی ایک اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسن کب کہلاؤں گا, یعنی احسان کرنے والا. یہ جو لفظ احسان ہے نا, ہمارے ہاں فقط یہ بھی بدلے کے لیے آتا ہے کہ جی فلاں کا مجھ پر احسان ہے, یعنی اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہوئی ہے. تو ہم اس کو فقط اس ٹرم میں استعمال کرتے ہیں. دین کے اندر اور آقا علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے گفتگو کا حصہ بنائیں گے. یہ ایک بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے احسان بھی. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں محسن کب کہلاؤں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا پڑوسی تجھے محسن کہے گا تو تب محسن کہلائے گا. یعنی جب تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا, اس کے ساتھ نیکی پہ نیکی کرتا چلا جائے گا, اور وہ تیرے شر سے محفوظ رہے گا, اور تیری بارگاہ سے تیری طرف سے اس کو خیر ملتا رہے گا, تو اب معنی یہ ہے کہ تیرا پڑوسی تجھ سے راضی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ شخص احسان کرنے والا ہے, یعنی اس شخص سے ہمہ وقت خیر ملتی رہتی ہے. یعنی ہمہ وقت جس انسان سے خیر ملے, دوسرے لوگوں کو بھلائی ملے, ان کو فائدہ ملتا رہے, کبھی کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ایسا شخص محسن کہلاتا ہے. ایسا شخص وہ فقط بدلے کے معنی میں نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ ایک موقع کے اوپر کسی کو قرض دے دیا یا کسی کی مشکل حل کر دی تو وہ احسان ہے. نہیں, ہر موقع کے اوپر انسان سے خیر پھوٹتی رہے تو ایسا شخص احسان کرنے والا ہے. ایسا شخص احسان کرنے والا. تو فرمایا کہ پڑوسی کو, اب پڑوسی کا بھی معنی فقط وہ نہیں ہے کہ جس کا گھر ساتھ میں جڑا ہوا ہے, نہیں, ہر وہ شخص جو ہماری دکان پہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, ہماری جاب پہ ہمارا کولیگ ہے, ہمارے کالج میں ہمارا کلاس فیلو ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہر وہ شخص جس کے ساتھ براہ راست ہمارا میل جول اور تعلق ہے. دکان کے ساتھ دکان ہے, گھر کے ساتھ گھر ہے, دکان میں کام کرتا ہے, ساتھ کام کرتا ہے, آفس میں ساتھ کام کرتا ہے, بزنس میں ساتھ کام کرتا ہے, جہاں رہتے ہیں وہاں ساتھ رہتا ہے ہمارے, ہم کلاس میں اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں تو ہمارا کلاس فیلو ہے. ہر وہ شخص جس کے ساتھ براہ راست ہمارا تعلق ہے وہ شخص ہمارا پڑوسی ہے, وہ ہمارا جار ہے. جار عربی میں کہتے ہیں پڑوسی کو. ہر وہ شخص جس سے براہ راست ہمارا تعلق ہے, اس کو اگر ہم سے خیر مل رہی ہے اور وہ گواہی دے کہ ہاں باری تعالیٰ یہ شخص ہمیشہ نیکی کرنے والا ہے, اس سے خیر پھوٹتی ہے, اس سے تکلیف نہیں پہنچتی, تو یہ شخص محسن کہلائے گا. تو اللہ رب العزت نے, ابھی میں نے فقط 2 کلمات کے اوپر بات کی سورہ النحل کے حسن ادب کے باب کے اندر, ابھی ہم ادب کی تفصیل میں نہیں گئے. فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو. عدل کا معنی میں نے پہلے عرض کر دیا, پھر ابھی احسان کا معنی عرض کیا. فرمایا والاحسان, اور احسان کرو, نیکی کرو, بھلائی کرو, دوسرے لوگوں کو تم سے خیر ملتی رہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور اپنے قرابت داروں کو دیتے رہو, اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیتے رہو.
ہمارے ہاں یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو ہم نے ذکر شروع کیا کہ آج ان کا یوم وصال ہے، حضور خواجہ صاحب کا ایک لقب ہے غریب نواز۔ غریب نواز آپ کو اس لیے کہتے ہیں، ایک آپ ویسے خاندانی طور پر بڑے رئیس تھے، سادات میں سے تھے اور بڑے رئیس تھے، تو پہلے آپ نے جب ریاضت کا آغاز کیا اپنی ابتدائی عمر کے اندر، بڑی نوجوانی کی عمر کے اندر، جب اللہ کی بارگاہ سے لو لگی تو ایک بڑا زمین کا خطہ آپ کے پاس تھا، باغ تھا اور ایک چکی تھی آپ کے پاس، آپ نے باغ اور چکی دونوں بیچ دی اور اپنے اعزہ وقارب کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ ابتدائی عمل ہے، ابتدائی عمل ہے۔ اور پھر جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں آنے کے بعد اب آپ نے کسی کا رنگ اور نسل نہیں پوچھا، آپ خود دیکھیں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ آج بھی اگر چلے جائیں نا انڈیا میں، اجمیر میں جہاں پہ آپ کا مزار ہے، تو انڈیا آج بھی اجمیر جو ہے وہ وہاں کے جو پکے اپنے مذہب کے ساتھ رہنے والے ہندو ہیں وہ علاقہ ہے اجمیر، یعنی وہ اس مذہب کا، وہ اس بیسیکلی تو ہم اس کو ہندو مذہب کہتے ہیں، اس کا نام مختلف ہے، وہ لفظ میرے ذہن سے محو ہو گیا ہے، تو اس مذہب کا سینٹرل پوائنٹ ہے یہ اجمیر، جہاں پہ حضور خواجہ صاحب نے اپنی جا کر کے رہائش اور سکونت رکھی ہے، اس خطے کے اندر جہاں پہ کثرت کے ساتھ مشرک رہتے ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور بعض روایات میں کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان میں آپ نے جا کے رہائش رکھ لی۔ اب سوچیں کہ حضور خواجہ صاحب اگر نیکی کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اب تصور کیجئے، اگر حضور خواجہ صاحب بانٹ رہے ہیں تو کس کو بانٹ رہے ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں تو کس کو کھلا رہے ہیں؟ وہ لوگ مسلمان تو نہیں تھے، وہ کون تھے؟ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ نے دین کی خدمت اور تعلیم یہاں سے آغاز فرمایا۔ آپ کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو وہاں پر لنگر تقسیم کیا، کھانا، لنگر تو ہمارے ہاں عرف عام میں اس کو کہتے ہیں نا، طعام تقسیم کیا۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ آقا اسلام کی تعلیمات میں سے پوچھا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بہترین اسلام کیا ہے، سب سے بہترین اسلام کیا ہے، یعنی بہتر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اسلام، تو وہ کون سا ہوگا؟ اب آقا علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ کثرت سے مسجد میں جا کر نمازیں پڑھو تو یہ بہتر اسلام، روزے جو زیادہ رکھے گا وہ بہتر اسلام پہ عمل کرے گا، جو بار بار ہر سال حج پہ جائے گا، عمرہ پہ جائے گا، یہ بہتر اسلام ہے، جو بڑی کثرت کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بہتر اسلام ہے۔ فرمایا نہیں، کیا ہے؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، دوسروں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو سلام کرنا۔ گنجائش ہے تو دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرے، اور اگر کھانے میں شریک نہیں کر سکتا تو پھر فقط دوسروں پر سلامتی بھیجتا رہے، دوسروں کو سلام کرتا رہے، اس سے خیر پھوٹتی رہے، پھر وہی احسان کا معنی ہے۔ تطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ تمام اولیاء کا طریق رہا ہے، جس کو ہم لنگر کہتے ہیں نا۔ لنگر کا معنی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ لیے بغیر وسیع پیمانے پر لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں، اور بغیر لالچ کے کریں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ یہ بیسیکلی لنگر کا کانسیپٹ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کو کثرت کی تعداد میں کھانا کھلاتے رہے، تو وہاں سے آپ کا لقب پڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کہ یہ غریب نواز ہے۔ یہ خواجہ کیا ہے؟ غریب، اور ان کے پاس کوئی چلا جائے یہ اس سے مذہب نہیں پوچھتے، یہ اس سے مسلک نہیں پوچھتے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک ڈنڈورا ہے نا کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمے کے بعد اگلی سٹیپ دکھانی پڑتی ہے کہ میرا تعلق سنیت کے ساتھ ہے، کہ وہابیت کے ساتھ ہے، کہ دیوبندیت کے ساتھ ہے، کہ شیعت کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو یہ بھی لیبلز لگا رکھے ہیں اپنے ہاں پر۔ نہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس۔ باقی کے اعمال اس نے ہمیں جواب نہیں دینا، اور قیامت کے دن رب نے ہم سے اس کی کوئی سند نہیں لینی کہ میں اس کو جنت میں بھیجنے لگا ہوں تو بتاؤ تم اس کی چٹ مجھے دیتے ہو، اس کا فتویٰ دکھاؤ اپنا، تمہارا فتویٰ چیک کر کے میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جس پر تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔
یہ کسی کے ٹھپے مت چیک کریں کہ اس کا تعلق فلاں مسلک کے ساتھ ہے تو یہ فلاں ہے، اس سے محبت کرنی ہے اور اس سے نفرت کرنی ہے، نہیں. جو شخص بھی انسان ہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ اور کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، وہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ فقط خیر کرنی ہے، بس ہم سے خیر پھوٹنی چاہیے. یہ خیر پھوٹے گی تو یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ دین آگے پھیلے گا، معاشرے کے اندر خیر پھیلے گی، اصلاح پھیلے گی. ورنہ پھر یہی کچھ ہے جو ہمارے ہاں ہے. آگ سے انگارے اگل رہے ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہیں لوگوں کو کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے اور فلانا ایسا اور فلانا ویسا ہے. کل ملا کے ہمارے ہاں یہی گھن چکر ہے، شخصیات کے اوپر اور جماعتوں کے اوپر اور دھڑوں کے اوپر اور گروہوں کے اوپر تقریریں ہیں ہماری. کوئی تعلیم نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کچھ بھی نہیں. اور بس پھر آگے سے بھی سارے ان کے ماننے والے بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو لاٹھی نکال کے، تلوار نکال کے، تو فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں، اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں، اس سے فلاں نہیں کرنا، اس سے فلاں نہیں کرنا. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید آپ کو عرض کیا. یہود و نصارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، نصارہ نجران سے، اور آقا علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں تو مدینہ کے یہود بھی آ کر بیٹھ گئے. تو وہاں پر وہ یہود کہنے لگے وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود. وہ کہتے ہیں ان کا تو دین ہی کوئی نہیں، ان سے آپ کیا بات کرتے ہیں، ان سے آپ کیا بات کرتے ہیں، ان کا تو دین ہی کوئی نہیں، یہ تو بے دینے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں اپنے دین کی، یا اگر ہے تو پیچھے کوئی پختہ بات ہی کوئی نہیں ہے دین کی. وقالت النصارى لیست الیہود. اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس دین ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے سنیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم اگر ہوتے وہاں پر تو کیا بنتا تھا؟ میں آپ کو مثال اب عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. آقا علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم دونوں سب چپ کرو، تم دونوں جھوٹے ہو، میں اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ، اللہ کا محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیج دیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، بس میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، تم دونوں جھوٹے ہو. ایسا کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ بتائیے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم یہی کرتے ہیں نا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ بھی غلط ہیں اور آپ بھی غلط ہیں اور فلاں بھی اور فلاں بھی غلط ہے. نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں گروہ یعنی یہود اور نصارہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. قرآن ہی خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں گروہ اپنی اپنی کتابیں پڑھنے والے ہیں. وہ زبور تورات پڑھنے والے ہیں، یہ انجیل پڑھنے والے ہیں. آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاللہ، محبوب ان کو بتا دیجئے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ جس چیز میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم درست ہیں، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہی درست ہے، دوسرے کا مسلک، دوسرے کا طریقہ، دوسرے کا مذہب، یہ سب کچھ غلط ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ فقط اللہ کی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بات کا فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. وہ اللہ کا کام ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے، باہر نکلتے ہیں پھٹا لے کر کے، اس میں اتنا دین ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں تو اس کے اندر اتنا دین ہے، اس کی داڑھی اتنی ہے تو یہ اتنا ایمان والا ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہے تو اس کا اتنا ایمان ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو یہ بے ایمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ حضور خواجہ صاحب اگر یہی کام کرتے، یا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری یہی کام کرتے، ایک سنگل ہندو اس خطے کے اندر وہ مسلمان نہ ہوتا، اور میں اور آج آپ مسجد میں آ کر اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ بیٹھا ہوا ہوتا. ہم میں سے جو تو قریشی ہیں یا ہاشمی ہیں، سادات ہیں، وہ تو آبائی طور پر عرب سے آئے ہوئے مسلمان ہیں، باقی تو یہیں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کلمہ کہاں سے پڑھا ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے اوپر کہیں کلمہ پڑھا تو کہاں سے پڑھا کلمہ؟ یہ انہی بزرگان دین کی اس طرح کی دعوت سے اور خدمت سے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کوئی ظلم جبر کر کے لاٹھی نہیں پکڑ لی اور کہا کہ نہیں آپ لوگوں کا تو ہندو مذہب ہے، تم سارے مشرک کافر غلط ہو، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم تو نجس ہو، ناپاک ہو. حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر ایک قبیلہ آ کر کے بیٹھتا، سنیے گا آپ تصور کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو 90 لاکھ کو کلمہ انہوں نے کچھ منتر کر کے نہیں پڑھایا،
بھی چھو ایسے چھو کی تو وہ سارے ادھر بھی کلمہ پڑھ لیا اور چھو کی تو ادھر بھی سب نے کلمہ، نہیں ایسے نہیں کیا انہوں نے پریکٹیکل کیا. اور وہ پریکٹیکل یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ہندو فیملی آ کر کے بیٹھی، یہ میں نے واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا. وہ ان کا جو قبیلہ تھا، ان کا پنڈت تھا، وہ ان کو کہنے لگا کہ تم لوگ بے وقوف ہو، تم اس کے پاس کیوں جا کے بیٹھتے ہو؟ وہ مسلمان ہے اور وہ تم لوگوں کو نجس اور ناپاک سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ تو ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ کہتا ہے بیٹھو میرے پاس. وہ کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو کہ تم جاؤ اس کے لیے کھانا بنا کر کے لے کر کے جاؤ، اس کو کھانا پیش کرو. اب وہ کیونکہ پنڈت تھا، وہ ان کا عالم کہلاتا ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں. اس نے اپنی طرف سے ایک چال چلی ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے. اس نے کہا کہ آپ ان کے لیے کھانا بنا کر کے لے کے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کھانا قبول ہی نہیں کریں گے، اور اگر قبول کر لیں گے تو کھائیں گے نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آپ نجس ہیں اور آپ کا پکایا ہوا وہ کھانا جائز نہیں ہے. وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر آئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، آپ نے قبول کر لیا. اب پہلی بات ثابت ہو گئی، انہوں نے کہا قبول نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے تو قبول کر لیا. اس نے کہا اگر قبول کر لیا تو وہ کھائیں گے نہیں. اب وہ فیملی انسسٹ کرنے لگ پڑی. اب خواجہ صاحب روزے کے ساتھ ہیں اور روزہ بھی رمضان کا. ان سے کہنے لگے کہ حضور یہ آپ تناول فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں کر لوں گا. آپ نے فرمایا نہیں. وہ فیملی کہنے لگی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سامنے کھائیں تاکہ ہمیں خوشی ہو. خواجہ صاحب نے کھانا منگوا کے سامنے رکھا اور آپ نے وہیں پہ اپنا روزہ توڑ کر کھانا کھانا شروع کر دیا. اب مرید بھی پریشان کہ رمضان کا فرض روزہ ہے اور خواجہ صاحب نے تو یہ کیا کام کر دیا ہے. اب جب وہ کھانا کھا لیا اور وہ برتن اپنے لے کر کے واپس چلے گئے تو مریدوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کا تو روزہ تھا اور رمضان کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا اب سنیے گا، اللہ کا ولی فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، نور بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ کھانا روزہ ضرور تھا لیکن روزہ توڑ کر اس کا کفارہ وہ مجھ پر فرض ہے. وہ 2 ماہ کے روزے میں رکھ لوں گا، لیکن اگر میں ان کا کھانا قبول نہ کرتا اور نہ کھاتا، ان کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا کفارہ ہے ہی کوئی نہیں. اس کا کفارہ ہے ہی نہیں. اس کا کفارہ کہاں سے ادا کرتے؟ تھوڑی دیر گزری، وہ پورا قبیلہ پنڈت سمیت آپ کی بارگاہ کے اندر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں. انہوں نے کہا میں، وہ پنڈت نے کہا میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ یہ آپ ان کا کھانا قبول نہیں کریں گے. میں ان کو روکتا رہا، ہمیشہ ان سے کہتا رہا کہ اس مسلم کے پاس نہ جا کے بیٹھا کرو. انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا اچھا اخلاق والا ہے. اور آج میں نے انتہا کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں کھانا دیں، تو مجھے معلوم تھا کہ رمضان ہے، آپ ان سے کھانا قبول نہیں کریں گے، اور قبول کر لیا تو آپ کھائیں گے بھی نہیں. لیکن آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نہ صرف کھانا قبول کر لیا بلکہ آپ نے اپنا فرض توڑتے ہوئے ان لوگوں کا کھانا کھا بھی لیا ہے. وہ پورا قبیلہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. یہ دین اسلام کی تعلیمات، یہ انداز کے اندر محبت، امن کے ساتھ، جس کو اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم، اپنا عقیدہ پختہ رکھیں، عمل پہ ہم، اور اپنے عمل میں کمزوری نہ آنے دیں. اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اپنے عوارض، اپنے وظائف یہ کرتے رہیں، اپنی محنت کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اپنا اخلاق کرتے رہیں، اس کے اندر کمی نہ آئے. محبت فاتح عالم، محبت وہ واحد چیز ہے جس کے ساتھ تم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. آج کے دن تک کوئی ایک شخص ایسا روئے زمین پر موجود نہیں ہے جو کہے کہ وہ تلوار لے کر نکلا ہو اور شرق سے گھر تک اس نے دنیا فتح کر لی ہو. لیکن محبت ایسی شے ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے مل جاتے ہیں. یہ شفقت کی وجہ، یہ دین کا جو محبت کا امن کا پیغام ہے، یہ صوفیاء اولیاء ان کا پیغام اخلاق ہے. دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا. اور آگے اقبال نے کہا کہ جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں. یعنی یہ جو ہماری روزمرہ کی روٹین کی زندگی ہے، اس زندگی میں جب ہم نے محنت اور جد و جہد کرنی ہے تو اس میں جو ہماری تلوار ہے، جو شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، وہ شمشیر کیا ہے؟ وہ شمشیر یہی 3 چیزیں ہیں کہ اپنا عقیدہ، امن اور محبت. اس تلوار کے ساتھ اگر معاشرے میں نکلو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، ادروائز پھر کامیابی ممکن نہیں ہے.
تو یہ چند تعلیمات انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بھی ہم جاری رکھیں گے، حضور خواجہ صاحب کے حوالے سے ذکر کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔